کریم سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی۔ اللہم صلی علی سیدنا من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکر الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ معراج کا یہ پروگرام تقریباً 2 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ بیماریوں نے ایسا گھیر لیا اور ایسے آزمائش لادی کہ کئی گھر ویران ہو گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی خواتین بیوہ ہو گئی، اور آج یہ حال ہے کہ کئی لوگ گھبرا کے کہیں نہیں کر رہے ہیں مگر دعوت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ گھبرانا سی مسجدوں میں رہ گیا ہے، منہ کو لگا لیتے ہیں، ارے بھائی مسجد میں مرنا اچھا ہے شادی خانے میں مرنے سے، مسجد میں مرنا اچھا ہے گھر میں پیر کے مرنے سے۔ موت کو یاد کرو مگر موت کو یہ سمجھو کہ ایک وقت آنے والی ہے، آپ چاہے تو بھی آئے گی، آپ چاہے نہیں تو بھی موت آئے گی، مگر جب موت آنے کا ہم کو علم ہے تو موت کی تیاری بھی کرو۔ موت کو اپنے آنے سے پہلے موت کی تیاری ایسی مت کرو کہ لوگ یہ بولے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کو کہا موت کی تیاری کرو تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت فوری جا کے کفن خرید کے لا لیے۔ اجی کیا کریں وہ تو موت کی تیاری کرنا۔ ارے موت کی تیاری یہ نہیں ہے، ابھی آپ نے جیسے سماعت فرمایا کہ نماز آج کا تحفہ ہے، نماز آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک زمین پر نازل کی گئی، قرآن پاک آسمان سے اتارا گیا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا ایک تحفہ دیا، اور یہ قرآن پاک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ چاہا کہ حبیب میرے آسمانوں پر آئے، میرے آسمان پر جب آئیں گے تو جہاں میں امت کو آپ کی قرآن کا تحفہ دیا ہوں وہیں وہ میرے آپ کی امت کو میں ایک ایسا بھی تحفہ دوں گا کہ اگر وہ 5 وقت نماز ادا کر لے تو میں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب دوں گا۔ میرے عزیز دوستو، پہلے کے پیغمبروں پہ بھی کتابیں نازل ہوئی، پہلے کے پیغمبروں پہ بھی صحیفے نازل ہوئے، لیکن میرے رسول کی یہ معجزہ ہے کہ میرے رسول آسمانوں پہ گئے۔ ابھی ہمارے محترم والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ علی جناب غوث الدین صاحب نے آپ سے بتایا نا کہ سدرۃ المنتہا تک آپ کا سفر ہوا، پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے حضرت نے مولانا کے خلیفہ نے بیان کیا، اور پھر نمازوں کا تحفہ ملا۔ یاد رکھو نماز ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو پڑھا کرو۔ نماز پڑھنے سے خاص بات ہوتی ہے، آپ کو معلوم آپ اور ہم صبح سورہ اقرا پڑھتے ہیں، اقرا کی آیتیں پڑھتے ہیں، اقرا کا سورہ پڑھتے ہیں، مگر آپ آخری آیت جو سجدے کی آیت ہے اس پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ اگر غور کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے اے بندے اگر تم میرے قریب ہونا ہے تو سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی سجدہ سیدھا اللہ کے طرف لے جاتا ہے، اور سجدے کی برکت یہ ہے کہ ہر گناہ سے اللہ اس کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا اگر گناہگار بھی اگر سجدہ کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت کے راستے عطا فرما دیتا ہے، اور ہماری اولاد کو اگر ہم گمراہ ہو رہی ہے اس کو نماز کو لایا کرو،
علماء کی صحبت میں بٹھایا کرو. جب آپ اللہ اور رسول کی صحبت میں اسے بٹھائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کا بیٹے کو آپ کو نصیحت کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ کے کلام کی برکت سے، علماء کی صحبت کی برکت سے اللہ اس کے دل کو پھیر دے گا، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بھی فرما بردار ہو جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگوں کو معراج کی سیرت، معراج کے واقعات بیان کرنے کے لیے جمع کرنا پڑ رہا ہے. ابھی ہمارے صاحبزادے نے بہت اچھی بات کہی. اب پہلے معراج کے جلسے کی اطلاع دی جاتی تھی، اب معراج کیا ہے بتانا پڑ رہا ہے، معراج کا دن بتانا پڑ رہا ہے. کیوں؟ ہمارے کو 2 سال کرونا صاحب نے ایسا استقبال کیا کہ کرونا کی وجہ سے ہمارا رونا شروع ہو گیا. اللہ کے سامنے نہیں رو رہی، سب کے سامنے رو رہے. ارے اللہ کے سامنے رو میاں، بیماری دینے والا بھی وہ ہے، شفا دینے والا بھی وہ ہے، صحت دینے والا بھی وہ ہے، موت دینے والا بھی وہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کو شفا دینے والا سمجھ رہے ہیں. ہرگز شفا نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ شفا نہ دے. آپ کو معلوم، پہلے ہمارے دواخانوں میں جو چٹھی لکھی جاتی تھی، مسلمان ڈاکٹر ہو کہ غیر مسلم ڈاکٹر ہو، اس پہ لکھا جاتا تھا ہو شفا، ہو شافی لکھا جاتا تھا. ہو شافی کے معنی کیا تھے؟ اللہ شفا دینے والا ہے، میری دوا دینے والی نہیں ہے. اب ہم لوگ کیا سمجھنی ہے؟ شفا دینے والی گولی ہے، شفا دینے والے ڈاکٹر صاحب ہیں. نہیں، اللہ شفا دیتا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. میں ہمارے طیب پاشا کو نعت کیوں نہیں پڑھایا معلوم ہے؟ ذرا آپ لوگوں کو دیکھا انگنے لگ گئے تھے. پہلا نعت شریف کے واسطے ذرا تیار رہنا آدمی. نعت معمولی چیز نہیں ہے. نعت کو ہم لوگ بالکل لائٹ لے رہے ہیں. میں سخت مخالفت کرتا ہوں لوگوں کی جو جلسے کے آغاز میں اگر علماء نہیں رہے تو کیا کرتے ہیں؟ خرش شروع کرا دو. کیا بات؟ اللہ کے کلام کو آپ سنانے کے واسطے لوگ نہیں رہتے اور سنانا شروع کر دو. لوگ آئے وقت لوگ خرت کی آواز سن کے آتے. ارے میرے بھائی، تقریر شروع کر دو، اس کے بعد خرت رکھو. اس واسطے کہ اللہ کا کلام ہے، اگر ہم خود اس کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کون عزت کرے گا اس کی؟ اسی طریقے سے نعت ہے. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور میرے آقا کی جب تعریف کی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی وہی عقیدت سے سنیں. یاد رکھو میاں، وہ جس سے محبت کرتے ہیں نا ان کو بلا بھی لیتے ہیں. اور جب محبت سچی ہو نا، عشق صادق ہو نا، تو پھر شاعر کا شعر یوں آتا ہے، آنکھ بند کرتے ہی ہم تو اے شکیل اکثر، آنکھ بند کرتے ہی ہم تو اے شکیل اکثر، چل دیے مدینے کو آگے مدینے. جب مدینے کا سفر ہوا نہیں، آج میں گھر بیٹھے سفر کر کے آیا ہوں مدینے کا، سلام بھی کروں میں. کیسا بولیں گے آپ؟ کیسا کریں مولانا؟ آپ کو بھی بہت بڑے ہو گئے ہوں گے. میں نے کہا ایک صاحب وہاں ٹھہر کے ویڈیو لے کے یعنی ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے. بولے مولانا سلام عرض کر لیجیے. میں بولا کہ بھائی ویڈیو سلام بھی سرکار کو عرض کرنے کی ہمت نہیں ہے میرے میں، آپ سلام عرض کر دیجئے، میں یہاں سے روضے کو دیکھ لیتا ہوں. میاں وہ میرے رسول کا روضہ ہے، یہاں سے میں سلام عرض کروں؟ پہلے میری زبان کے بارے میں خود میں پہلے احتیاط کروں گا. میری زبان کیسی شاعر نے کہا تھا، اگر مشک و عنبر سے بھی میری زبان کو دھو لے پھر بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں میرے سرکار کی تعریف کو. آج ہم لوگوں کو نہیں، ٹھہرے ٹھہرے شروع ہو جا رہے ہیں، ٹھہرے ٹھہرے کر دے رہے ہیں، سب ٹھہرے ٹھہرے کام ہو رہے. میرے عزیز دوستو یاد رکھو، سرکار کی جب بھی نعت سنو یا قرآن شریف کی آیتیں سنو. آج میں نوجوانوں کو میں آگاہ کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں بھی دیکھو، اگر اپنے بچوں کے اندر خیرات لگا رہے ہیں تو ادب سے بٹھاؤ، بٹھا کر اپنے ٹی وی پر خیرات لگاؤ، اپنے موبائل پہ خیرات لگاؤ. کھیل کھیل میں موبائل مت سنو، قرآن کھیل کھیل میں نعت مت سنو. آپ یہ عمل کر رہے ہیں مگر بچے اس کا اثر غلط لے رہے ہیں. آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج معراج کے واقعات کو جب پہلے عرض کروں ہمارے دلوں میں ایک ابھر گئی. کسی شاعر نے کہا تھا
میرے رسول کی تعریف میں جو جو لوگوں نے لکھا، سب کچھ لکھنے کے باوجود بھی یہ لکھا کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھی، نظم نعت لکھنے والوں نے نعتیں لکھی، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہماری محبت کتنی ہے ذرا دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا وہ میرے بندے اگر تو نماز پڑھیں گا تو میرے قریب آ جائیں گا، تو سجدہ تو کرے گا، گویا میرے سامنے تو سجدہ کرے گا تو تو میرا پیارا بن جائے گا۔ نہ ہم اللہ کے پیارے بننے تیار ہیں نہ رسول کے پیارے بننے تیار ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وقت ہے ابھی کرونا صاحب نہیں گئے، کبھی بھی ڈسٹرب کر سکتے، اپنے کو ڈسٹرب کر سکتے۔ کیا ڈسٹرب کر دے؟ کتنے پیپا لگا رہے تھے پہلے دیکھے، جہاں جدھر بولے پیپا گھسا رہے تھے، بلا بڑھانا تھا نا، ان کو ڈرانا تھا لوگوں کو، پیپا گھسا کے اپنے کو بحران کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمایا، آج اس بیماری کو دفع فرما دیا ہے۔ آپ لوگ اس کا شکر ادا کریں۔ ارے مولانا روز بریانی کھا رہے ہیں، ولیموں کی تو شکر نہیں ادا کر رہے ہیں۔ کبھی ولیمہ کھاتے وقت پوچھے کہ یہ حلال پیسے کا ہے یا نہیں ہے؟ پوچھے۔ کوئی مٹی کا کام کر رہا ہوگا، انہیں اپنے بیٹے کا ولیمہ کرا، مٹی کے پیسے پیٹ میں گئے، اب اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے رہے تو دل لگیں گا؟ نہیں لگیں گا، ہرگز نہیں لگیں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حرام لقمہ پیٹ میں رہا تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، نماز دل کو نہیں لگتی۔ آج ہمارے دل کو لگ رہی نماز، نہیں لگ رہی تو اپنے کو یہ سمجھ لو کہ اپنے پیٹ میں کچھ غلط غذا گئی ہوئی ہے، اور غلط غذا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف جاؤ، توبہ کرو۔ توبہ کے معنی یہ نہیں کہ اپنے کلوں کو مان لے، توبہ کے معنی یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا اقرار کر لے۔ یہ گناہ میں کر لیا مگر آئندہ یہ گناہ نہیں کروں۔ میرے عزیز دوستو، آئیے تھوڑے معراج کی بات کریں گے۔ پہلے اسرا کی بات کریں گے۔ اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ اسرا کس کو کہتے ہیں؟ رات میں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ابو بکر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے ہیں کہ آپ کو جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچھونے سے اٹھے اور پھر گئے، سفر ہوا، اسرا کا سفر ہوا، پھر معراج کا سفر ہوا۔ معراج سیڑھی لگانے کو کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، 2 سفر ہوئے مگر کتنی دیر میں ہوئے؟ شاعر کہتا ہے، بہت اچھے انداز میں اس نے کہا، شاعر کہتا ہے، کیا ہے وہ، یہ بھول گیا میں، یاد ہے شعر؟ خیر تو میں، شاعر کہتا ہے عرش پہ جا کر آئے جو سرور، کیا کہتا ہے؟ عرش پہ جا کر آئے جو سرور، گرم تھا بستر خاک وضو تر، زنجیر جنب سے ہی جنبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کے رسول وضو فرمائے، وضو کا پانی جیسے کا ویسا ہے۔ میرے رسول زنجیر لگائے دروازے کی، زنجیر بھی ہل رہی تھی، اور میرے رسول جس بچھونے پہ سے اٹھے اس کی گرمی بھی باقی تھی، اور میرے رسول کہاں جا کے آئے؟ آسمان پر جا کر آسمان سے آ گئے۔ میرے عزیز دوست، آپ بولیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے میاں، سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ جہاں آپ کی سائنس کام نہیں کرتی وہاں سے اللہ میاں کا کام شروع ہوتا۔ آپ کا کمپیوٹر جہاں تھک جاتا وہاں سے اللہ نے بتا دیا کمپیوٹر تم بنا کے تھک نہیں، میں کمپیوٹروں کو بنانے والوں کو بنا رہا ہوں، اور کیا کروں اس سے؟ کمپیوٹر بنانے والے کون ہے؟ انسانی ہے نا۔ حضرت انسان کو کون بنائے؟ اللہ میاں۔ انسان کو اللہ میاں بنائے، انہوں کمپیوٹر بنا کے بنا، کیا چیز بنانی ہمیں؟ ارے اللہ میاں تیرے کو کوئی چیز بنانے کے قابل رکھا، اس واسطے بنایا تھا، ورنہ تو کیا کام کا تھا؟ اگر آپ ذرا غور کر لو اپنی زندگی کو
کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم کو سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا. الحمدللہ بولو. اس واسطے نہ تو کہاں پیدا ہوتے تھے کہ کس کے گھر میں گھنٹہ بجاتے تھے کہ کیا کرتے تھے پتہ نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اللہ نے آپ کو صحت مند پیدا کیا, صحت مند پیدا کیا. ہاتھ چھوٹا کر دیتا, ناک ٹیڑھی کر دیتا, آنکھ اندھی کر دیتا, کیا بگاڑ لیتے آپ اللہ کا. اللہ نے آپ کو سسٹمیٹک بنایا اور آپ کی فگر کو جیسے ہونا چاہیے ویسے رکھا. میں نے ابھی دارالشفا میں کہا, جامع مسجد دارالشفا میں خطاب میں کہا, عجیب انسان ہے, جب دنیا میں آتا ہے تو انہیں روتے رہتا ہے, پوری دنیا ہنستے رہتی ہے. گودوں میں لے لے کے خوش ہو رہے, میرا بیٹا ہوا, میرا بیٹا ہوا, میرا بیٹا ہوا. اور پھر ایک وقت آتا ہے دنیا روتے رہتی ہے, دنیا ہنستے رہتی ہے, آپ روتے رہتے ہیں. مگر ایک وقت آتا آپ روتے ہوئے جاتے ہیں, دنیا ہنستے رہتی ہے. آپ کے مرنے پہ کوئی روتے رہتے ہیں, آپ بھی ہنستے ہنستے چلے جاتے. مگر ہنسنے کی نوبت کب آئیں گی؟ جب موت اچھی آئی تھی. اور موت کب اچھی آئیں گی؟ جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے. تو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہمارے کو سکھایا گیا بچپنے میں کیا, بیٹے وہ عمل کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. آپ ہمارے بچوں کو سکھائے, ہم کیا سکھائے؟ بیٹے کچھ بھی کر لو, بعد میں دیکھیں گے. کیا بعد میں دیکھتے, باوا نکل جاتے بعد میں. کیا دیکھیں گا بچہ, کس کو دیکھیں گا؟ یاد رکھو میرے عزیز دوستو, اپنی اولاد کی تربیت بچپنے سے شروع کرو, بچپنے سے اس کو نماز کی ترغیب دو. معلوم آج ہمارے صاحبزادے نماز کے بارے میں بول رہے تھے, نماز کے بارے میں کہہ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ وہ پیروں میں تیریں چبھتی تھی, لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تیر نکال لیتے. تیر نکالنے کی بھی ان کو یعنی تیر کیسے نکلی وہ اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. آج ہماری نماز میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, جوتا بازو تھا نیا خرید کے رکھے, بازو رکھے ہوا تھا. اب نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے وہ جوتا کوئی اٹھا رہا تھا, پھر 3 وقت بول کے جوتا رکاتے جا رہے ہیں, نماز پڑھتے جا رہے ہیں. آخر میں انہیں بھی جوتا اٹھا کے جانے لگا تو نماز توڑ کے نکل گئے. تمہارے پاس جوتے کی اہمیت ہے, نماز کی نہیں. اور وہ لوگوں کے پاس کیا تھی؟ حضرت حسین ہے, کربلا کا میدان ہے, دشمن ہر طرف تیرا لیے ہوئے کھڑے ہیں, ہر کوئی نشانہ لگا رہا ہے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے. حضرت علی کے فرزند ہے, بی بی فاطمہ کے لال ہے. آپ نے کیا کیا؟ اس پورے لشکر کے سامنے جو آپ کو مارنے کے لیے کھڑے ہیں, آپ نے ان کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں آج جب دنیا سے جا رہا ہوں اللہ کے سامنے میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتا کہ میں نماز چھوڑ کے جاؤں. اس لیے عصر کا وقت آ گیا تو آپ نے عصر کی نماز کو ادا کیا اور پھر نماز ہی میں آپ کو قتل کر دیا گیا. تو شاعر نے شہید کر دیا گیا. تو شاعر نے کیا خوب کہا, ہوئے سجدہی میں شہید بھی, کہوں کیا ادا تھی حسین کی, یہ عجب طرح کی نماز تھی, نہ ادا ہوئی نہ قضا. ادا اس واسطے نہیں ہوئی کہ آپ پوری نہیں پڑھے, قضا اس واسطے نہیں ہوئی کہ نماز کے لیے ٹھہر گئے. اور آج ہم لوگوں کی نماز کیا ہے؟ نماز کو تو ٹھہرتے ہیں, پہلی دکان کا حساب, دوسری دکان کا حساب, کہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے, اور نماز ختم, سلام پھیرے کے بعد ہو گئی نماز. ارے بھی نہیں ہوئی, بیٹھے سب کرانا, بیٹھا کرانا, تو بیٹھا مگر یاد نہیں میں رک کیا کرے. امام صاحب جتنے میرے لوگ ہیں نا, اگر صحیح ٹھہرے نماز کے پیچھے مغرب میں ٹھہر جاؤ, باہر نکلتے وقت دروازے بولو بھائی آج سورہ کون سا پڑھے امام صاحب, کوئی بھی نہیں سنا سکیں گا. اللہ ماشاءاللہ چند لوگ سنا سکیں گے, لیکن 99% نہیں سنا سکیں گے. کیوں؟ انہوں نماز میں کہاں تھے, ٹھہرے تو مسجد میں تھے, دماغ تو بازار میں تھا. آج ہماری نمازیں یہ ہے, آج ہماری نمازوں کا انداز یہ ہے. ایک اور خاتون تھی, ایک اللہ والے نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں,
ایک خاتون اپنے شوہر سے لڑ کر نکل گئی باہر، ایک دم نکل کے چلے گئی، اور جانے کے بعد انہوں جلدی جلدی نماز ختم کرے، اس خاتون کو بلا کر کہا کہ اے بے عورت، تیرے کو شرم نہیں آئی؟ کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو شرم میرے کو نہیں آنا، آپ کو آنا چاہیے۔ کہا مجھے کیوں آنا چاہیے؟ بولے میں تو اپنے شوہر سے لڑ کے باہر جا رہی تھی، میرے کو ہوش نہیں تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے سامنے کھڑے رہے کہ میرے کو کیوں دیکھتے رہے؟ آپ میرے کو دیکھ رہے تھے، میں تو بے پریشانی میں نکلی، تو میرے کو یاد نہیں رہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری نماز ان کو اندازہ لگاؤ، آج کا تحفے کا ہم کتنا احترام کریں۔ آج کا تحفہ نماز ہے، اور نماز کا احترام ہم کیسے کر رہے ہیں اس کا اندازہ خود اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کرو۔ میرے عزیز دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نکلے، ایک طرف جبرائیل، ایک طرف میکائیل، دو ستاروں میں میرا چاند چلا آج کی رات۔ اب اللہ کے رسول براق پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ براق کس کو کہتے ہیں؟ برق سے ہے، تیز رفتار چلنے والا۔ براق سے برق بولے تو روشنی کا یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی برق کہتے ہیں، برقی کہتے ہیں یہ لائٹ کے ویروں کو، کیونکہ یہاں پلک لگاؤ آخری کونے پہ 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا وہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ براق بھی جنت کا ایک بڑا یعنی ایک وہاں کی سواری تھی۔ آپ کو جبرائیل علیہ السلام وہ سواری لے کر آئے، براق پر بیٹھے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں براق کو دیکھتا میری نظر جہاں پڑتی براق کا پہلا پیر وہاں پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اب میں جانے لگا، اب رستے میں بہت سی چیزیں نظر آئی، اس کو بتانا میرا مقصد ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آج میرے رسول نے جو چیزیں دیکھ کر ہم کو سمجھایا ہے وہ آپ نوجوانوں کے دماغوں میں بات آ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج کا جلسہ ہمارا کامیاب رہا۔ جب میرے رسول جا رہے تھے، ایک ضعیف ٹھہرا ہوا ہے، بوڑھا آدمی ٹھہرا ہوا ہے، عمر رسیدہ ہے، آواز دے رہا ہے محمد ادھر دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ادھر دیکھو۔ میرے سرکار توجہ نہیں دیے، آگے بڑھ گئے، بڑھ کے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ اچھا ہوا آپ اسے نہیں دیکھے، اگر دیکھ لیتے آپ کو تو وہ شیطان تھا، اگر آپ اس کو دیکھ لیتے تو آپ کی پوری ماننے والے شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے رہتے، شیطان کے قبضے میں رہتے۔ آج بولو شیطان کو سرکار نہیں دیکھے تو اتنے قبضے میں اپن، اگر شیطان کو سرکار دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا تھا اپنا۔ اور آگے بڑھے میرے آقا، اور آگے بڑھ کے دیکھتے کیا ہے کہ بعض جگہ سروں کو آگ کے ہتھوڑوں سے مارا جا رہا ہے، ایک ایک ہتھوڑا پڑتا تو سر جو ہے پورا سر اس کا پارا پارا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھر سر اللہ اچھا کرتا، پھر آگ کے شعلوں اسے مارا جاتا ہتھوڑے سے، پھر ٹوٹتا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اذان کی آواز تو سنتے تھے مگر مسجد کو نہیں آتے تھے، اذان کی آواز تو سنتے تھے مگر آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو آخری وقت تک، روز قیامت تک اللہ یہی عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ آج حی علی الصلاۃ کی آواز سے بھاگنے والوں سنو، یہ آواز تم کو آ رہی ہے تو سن لو، یہ آواز تم کو کان میں دی گئی تھی بچپن میں، اور آخری وقت تمہارے کو نماز بھی پڑھائی جائے گی تو یہی کہا جائے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اس اذان کو ہمارے کانوں میں جائے، ہم نماز کے لیے آ جاؤ۔ اللہ کے گھروں کو جو آباد رکھتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد رکھتا ہے۔ آج ہم لوگوں کا کام کیا ہے معلوم؟ سنتے چھوڑ دیتے چلے جاتے۔ مولانا ہم کو سننے آئے تھے، ہم عمل کرنے آئے تھے۔ ایسے میاں ڈاکٹر کے پاس جا رہی، 1000 روپے فیس دے رہی اور وہ چٹھی لا کے تکیہ کے نیچے رکھ کے سو جا رہی، کیا صحت مند ہو جائیں گے آپ؟ نہیں۔ کب صحت مند ہوں گے آپ؟ جب آپ وہ دوا استعمال کریں گے تو ڈاکٹر کی فیس بھی دیے ہیں، دوا بھی کھائیں گے تو آپ کو شفا بھی ہوگی۔ ایسے ہی اذان سنیں گے، اذان کے بعد نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ آپ کی کوئی بات کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔
آج ہم لوگ اللہ کے سامنے مانگنے کے سے بھی شرما رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں سمجھو کوئی بھورا ہے، ارے کیوں اللہ میں دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے میری نظر پڑی ان کو ایک صاحب پہ، انہوں نے ہلو ہاتھا چھوڑ کے مسکرا دیے. ارے میں بولا کیوں مسکرائے میرے کو دیکھ کے؟ ارے تم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کا دربار ایسا ہے جہاں مانگے تو ملتا ہے اور جہاں مانگے نہ مانگنے والے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ دعا نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے. آپ دعا کر رہے ہیں، اگر سامنے والا آپ کو دیکھ کے ہنس رہا ہے تو مت شرماؤ، اللہ کے سامنے رو کے مانگو. جب آپ روتے ہیں نا، خطرے آنسو گرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو بولتا ہے فرشتوں جاؤ میرا بندہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، اس سے پہلے کہ زمین پہ گرے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. مگر ہم لوگ دعا بھی کرتے نہیں نا. اور آج ہمارے کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم حرام چیزیں کھاتے ہیں، برائی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں تو زنا کا بھی عذاب بتایا گیا. آج ہمارے آنکھوں سے زنا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آپ بولیں گے مولانا آنکھوں کا زنا کیا ہو رہا؟ جو آپ موبائلوں پہ جو دیکھتے ہیں نا پلٹا پلٹا کے سائڈاں، وہ سائڈاں آپ کو سائڈ نہیں دے رہے ہیں، آپ کے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ کے اعمال کو گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں. اور یاد رکھو آنکھ اللہ دیا ہے اس کا شکر ادا کرو. اللہ چاہے تو آنکھ کی روشنی تم سے چھین بھی سکتا ہے. آج ہم لوگ آنکھ کی قدر نہیں کر رہے، کسی زبان کی قدر نہیں کر رہے. ہمارے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم زبان کو اللہ کے ذکر سے ہٹ کے لگائیں گے تو یاد رکھو یہ زبان بھی اللہ کے پاس تمہارے حساب و کتاب کا ذریعہ بنے گی. اس لیے ہم کو کہا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ پیش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ، اس کے منہ پہ ٹیپ چپکا دو، منہ پہ ٹیپ چپکا دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ فرمائے گا اے بول ہاتھ تو نے کیا کیا کیا؟ آپ کا ہاتھ آپ کی مخالفت کرے گا، آپ کا زبان آپ کی مخالفت کرے گی، آپ کی آنکھیں آپ کی مخالفت کرے گی، آپ کے پیر مخالفت کریں گے اور بولیں گے اللہ میاں یہ تو گناہ کیا، یہ ایسا کیا ویسا کیا. ہر گناہ اللہ کے سامنے بیان کر دیں گے. بتاؤ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ کیا عمل کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے گا تو پھر آپ کی مغفرت کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ میرے عزیز دوستو، غیبت کرنے والوں کا بھی انجام اللہ کے رسول نے بتایا. غیبت کس کو بولتے معلوم؟ کسی کو پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں کچھ بولنے والے کو غیبت کہتے. جیسے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب انہوں اٹھ کے جاتے ان کی برائی شروع کر دیتے. یہ غیبت ہے. غیبت کا گناہ کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں. آج کل پلاسٹک کے ناخن تو مل رہے ہیں اور یہ عورتوں کے ناخنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ان کے ناخنہ بھی بڑے تیز، ان کی زبان بھی بڑے تیز ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم وہ جو لوہے کے ناخن ہوں گے اس سے اپنے جسم کو وہ لوگ چھل لیں گے، اپنی کھال نکال لیں گے اور روز قیامت تک یہ عمل کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے حبیب یہ جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ایک ایک عمل کو ہمارے اللہ کے رسول نے جا کر دیکھ کر ہم کو بتا دیا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو کوئی بھی گناہ تم کو اللہ سے دور کر سکتا ہے، اللہ کے قریب نہیں کر سکتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور آگے بڑھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت بتائی، جہنم بتایا اور بہت سے ایسے عذاب بتائے جو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر آپ پہ آ گئی. میری امت ایسی گمراہ نہ پہنچ جائے، میری امت غلط راستوں کو نہ چن لے. میرے عزیز دوستو، آج میرے سرکار کی
دعائیں ہیں جس کی وجہ سے یہ امت پہ اللہ کا کرم کا معاملہ شامل حال ہے۔ یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا اور ہم اللہ کو ماننے والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، کیا دیکھے کہ دیکھا کہ ایک آگ کا ایک حصہ ہے، ایک پورا پہاڑ کے پیچھے آگ دہک رہی ہے اور آگ کے شعلے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وادی کیا ہے، یہ پہاڑ کیا ہے اور یہ آگ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس آگ میں ڈال دیا جائے گا اور پھر شراب پینے والے کا عذاب بتایا گیا اور پھر ایسے سود خوروں کا عذاب بتایا گیا کہ سود کا کھانا حرام، سود کا دینا حرام، سود کا دلانا حرام، اسی طریقے سے شراب کا، جوا کا، اور جو آج کل یہ جو ہمارا نوجوان آج کل غلط چیزوں میں پڑ گیا ہے اور شوخاں ایسے ایسے کر رہا ہے، گانجا استعمال کر رہا ہے اور کیا کیا بلا بدتر استعمال کر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ سب چیزیں اللہ سے دور کرنے والے ہیں اور عذاب میں اللہ کے اضافہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرو۔ آج مجھے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں کہ یاد رکھو یہ حقہ نہ کو پیو، یہ حقہ تمہارے پھیپڑوں کو غارت کر رہا ہے، تمہارے پھیپڑے کوڑی کے کام کے نہیں رہ رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر آج مجھے بتا رہے تھے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا جب آدمی پھیپڑوں میں وہ لیتا ہے تو 100 سگریٹ پینے کے برابر ایک وقت کی سانس میں اس کا زہر چھٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے پھیپڑے آج کل پھیپڑوں کی بیماری ہے، نکلی سو یہی ہے، پھیپڑے ہی چناؤ کس کی بیماری ہے وہ بھی نہیں معلوم اپنے کو۔ ہاں ہے ہمارا نوجوان بڑا بھولا بالا ہے، پھیپڑوں کی بیماری ہے، بہت سانس نہیں چل رہی نا، سانس چلانے والا کون ہے؟ پھیپڑا ہی رہتا، پمپنگ کرتا تو آپ کی سانس چلتے رہتی، جس دن دونوں سو گئے اپن بھی سو جاتے، سمجھے نا۔ اور یہ پھیپڑوں کو تباہ کرنے والا کون ہے؟ آپ کا آج کل ہمارے گھروں میں چل رہا، نئے نئے حقے لا کے رکھنے، باؤ جان بھی خوش، بیٹا حقہ لایا گھر میں، ارے حقہ تو لایا، حقہ پی پی کے پھوکھا ہو جائیں گا، وہ نہیں، سینہ تو رہیں گے، اندر سینے کی چیزیں ہی نہیں رہیں گی۔ سینے کے اندر کیا رہتا ہے؟ پھیپڑا ہی رہتا نا، وہ پھیپڑا ہی غائب ہو گیا کہتے حضرت کا۔ آپ دنوں وہ دیکھ کے خوش ہے، مولانا یہ گلاب جامن ٹائپ کا ہے، کہتے مولانا گلاب جامن کھا لے تو، گلخان تو کھا لے، بابا میرے کو کیا کرنے کا ہے نا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے سے منع کیا ہے، نشے والے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشے کی وجہ سے انسان اپنے دل یعنی دماغ کی، اس کی جو نشے کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ایسے عمل کرنا شروع کرتا ہے جس کو زنا بھی کہتے ہیں، اور جو کرنے کے بعد وہ صرف اور صرف پولیس کے ہاتھ چڑھتا ہے تو اللہ کے گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے گھروں میں حقے ہے تو خدا را باہر لے جا کے پھینک دو، اور اپنے دوست نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اپنے اپنے ساتھیاں اگر کوئی حقے پی رہے ہیں تو حقے پینے سے منع کرو، ان کو بولو بیٹے دودھ پیو، دودھ پی کر اماں بابا کے پیر دباؤ، دودھ پی کر اماں بابا کی خدمت کرو، حقہ پی کر اللہ کو بھی ناراض کریں، ماں باپ کو بھی ناراض کریں۔ میرے عزیز دوستو، مجھ سے کچھ پولیس والے آئے آ کے کہا حضرت آپ ذرا نشے پہ
بات کیجئے، مولا میں خود نشے میں رہتا ہوں ہمیشہ. بولے آپ کو کیا کا نشہ ہے؟ بولا آپ لوگوں کا نشہ رہتا، اتنے چالانہ کر دیے وہ نشہ اترا نہیں تک. بولا نہیں، بولے اب رعایت کر رہے ہیں نا چالانہ میں. 75% کے دے دو پائے والوں کو، مگر لیے بغیر چھوڑے نہیں. بخیل کی اولادی انہوں بارے گرا تو گوبر کچھ لے کے جو اٹھنا، بغیر اس کے اٹھنے ہی نہیں. مگر یہاں کے پولیس والے بہت اچھے اپنے، پولیس چھے کتا بھی بولو پی تو لگا بھی چھے نا. اب انہوں بیچارے یہاں کے بہت اچھے ہیں. میں نہیں بولتا کہ اب کہیں کو بولوں. انہوں بولیں گے آگے کا پرمیشن نہیں دوں گا شب برات کا. آپ دیو تو بھی جلسہ ہوتا، آپ نہیں دیے تو بھی ہوتا ہے نہیں. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. ہاں ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے وہ ڈپارٹمنٹ پہ بہت کم رکھتے بھروسہ ہم لوگ. کیونکہ اوپر صاحب جو بیٹھے ہیں انہوں بھی ڈپارٹمنٹ کے کیسا چلا رہے دیکھ رہے ہیں نا. صاحب بھی بگڑے ہوئے ہیں، صاحبہ پہلے صاحبہ بگڑے ہوئے تھے، وہ تو صاحب تو اور بگڑے ہوئے نکلے. ان کو انہوں نہیں تھے بول کے خفا رہتے تھے، شاید ان کو انہوں نہیں ہے بول کے خفا ہے. اب دونوں کی خفاگی میں اپنا